بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک عام سا آدمی تھا اور خاصی مدت سے ایک عرب ملک میں مقیم تھا۔ اس کے بیوی بچے اس کے پاس تھے۔ محدود آمدنی کے باوجود وہ اپنی زندگی سے خاصا مطمئن تھا۔ اس کا گھر، اس کی محبت کرنے والی بیوی اور بچے تھے۔ مستقبل کی ذمہ داریوں کے احساس نے اس سے مجبور کیا کہ وہ ٹیکسی چلایا کرے تاکہ آمدنی میں اضافہ ہو، اور پھر وہ ٹیکسی کا ڈرائیور بن گیا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق ٹیکسی لے کر نکلا۔ سواری کے انتظار میں تھا۔ مغرب کا وقت ہوا جاتا تھا کہ برقع میں ملبوس ایک عورت نے ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ اس نے ٹیکسی روک لی۔ عورت نے کہا کہ فوری طور پر ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لے چلو، میں زچگی کی حالت میں ہوں۔ اس نے ٹیکسی دوڑائی اور فوری طور پر ہسپتال پہنچ گئے۔ عورت نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو۔ نرسیں اس کو لیبر وارڈ میں لے گئی۔ ادھر ہسپتال کے ایک ملازم نے ڈرائیور سے پوچھا کہ اس کا ایڈریس اور فون نمبر کیا ہے۔ اس نے اس کو معمول کا معاملہ سمجھا کیونکہ وہ مریضہ کو لے کر آیا تھا، چنانچہ وہ اپنا فون نمبر دے کر چلا گیا۔ رات کے وقت اسے ہسپتال سے فون آیا کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، لہٰذا فوری طور پر ہسپتال آ جاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میری ایک ہی بیوی ہے جو گھر میں ہے۔ ہسپتال کے ملازم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم ایک مرتبہ آؤ تو صحیح، تمہارا آنا نہایت ضروری ہے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ڈرائیور ہسپتال گیا اور سٹاف سے جھگڑا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے مجھ پر نہایت ہی گھٹیا الزام لگایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری بیوی کو پتہ نہیں چلا، ورنہ گھر میں قیامت برپا ہو جاتی کہ میں نے ایک اور شادی کر رکھی ہے۔ میرے بیوی بچے کیا سوچیں گے؟ ملازمین نے کہا کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ جس عورت کو تم ٹیکسی میں لے کر آئے تھے، اس سے جب پوچھا گیا تمہارا خاوند کون ہے تو اس نے تمہارا نام لیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس عورت نے یہی کہا کہ اس بچے کا باپ ٹیکسی ڈرائیور ہے اور وہی مجھے ہسپتال چھوڑ کر گیا ہے۔ نوجوان کہنے لگا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ بالکل بہتان ہے۔ یہ تو گھر بیٹھے مصیبت میرے گلے آ پڑی۔ کسی نے بالکل درست کہا ہے کہ مصیبتیں اس حال میں تمہارے پاس آئیں گی کہ تم اطمینان سے سو رہے ہوں گے۔ بہرحال اس کی ہسپتال کے عملے کے ساتھ بحث جاری تھی کہ اچانک اس کو خیال آیا کہ اگر تمہیں میری سچائی پر یقین نہیں تو ایسا کرو کہ نوملود اور میرے خون کا ٹیسٹ لے لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ڈاکٹروں کے لیے بھی اس معاملے کی تصدیق ضروری تھی، لہٰذا انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور اس سے خون کا نمونہ لے لیا۔ اب وہ ٹیکسی ڈرائیور مسلسل دعائیں کرتا رہا کہ الہی اس آزمائش کی گھڑی میں میری مدد فرما۔ تھوڑی دیر کے بعد اسپتال کے عملے کے ڈاکٹر نتیجہ لے کر آیا اور کہنے لگا، نوجوان، ہم معذرت خواہ ہیں، خواہ مخواہ تمہارا وقت ضائع کیا ہے۔ آپ کے خون کی تحقیق سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ واقعی یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ باپ بننے کے قابل ہی نہیں، کیونکہ آپ مکمل طور پر بانجھ ہیں۔ اب حیران اور پریشان ہونے کی باری اس نوجوان کی تھی۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ بولا، تمہاری یہ بات تو پہلے بات سے زیادہ سخت ہے۔ میں کئی سالوں سے شادی شدہ ہوں اور میرے 6 بچے، اور تم نے مجھے بانجھ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ یقیناً تمہاری لیبارٹری کا رپورٹ بیکار ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی رپورٹ کو عمیق نگاہوں سے دیکھا اور کہا، نوجوان، ہماری رپورٹ درست ہے، مگر کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ ٹیسٹ دوبارہ ہوا اور ڈاکٹروں نے حتمی طور پر فیصلہ کیا کہ جس شخص کا یہ خون ہے وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔
مگر میرے 6 عدد بچے ہیں اور ڈاکٹروں کا یہ دعویٰ ہے کہ میں باپ بن ہی نہیں سکتا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ پھر وہ حقائق کی دنیا میں آیا، غور و فکر کیا، جانچ پڑتال شروع کی، گھر کے ماحول پر غور کیا تو اس نتیجے پر پایا کہ اس کی بیوی یقیناً خائن ہے۔ مگر یہ ڈاکہ ڈالنے والا کون ہے؟ اب ایک اور تلخ حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا حقیقی بھائی اس سے عمر میں چھوٹا، جس کو وہ اولاد کے برابر درجہ دے رہا تھا، اس کے گھر میں شروع سے مقیم تھا۔ اس نے موقع سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنی بھابھی کے ساتھ، ہاں اس کی بیوی کے ساتھ کئی سالوں سے ناجائز تعلقات قائم رکھے، اور پھر شدید دباؤ کے بعد اس کی بیوی اور بھائی نے ان ناجائز تعلقات کا اعتراف کر لیا۔ ظلم کرنے والوں کے کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں جس دن آنکھیں پٹھی کی پٹھی رہ جائے گی۔ اس جرم کے حقیقی مجرم تو وہ دونوں تھے، مگر یہ شوہر بھی اس میں برابر کا حصہ دار تھا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان پر کوئی توجہ نہ دی۔ ارشاد نبوی ہے، تم لوگ تنہائی میں عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک آدمی نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو عورت کے حق میں موت ہے۔ عربی لغت میں شوہر کے بھائی اور اس کے قریبی رشتہ دار کو الحمو کہتے ہیں۔ اس طرح مزید کہانیوں کو سننے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔